الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ حضرات اگرامی، جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے، 29 تاریخ تھی، چاند نظر نہیں آیا، یعنی کہ یہ مہینہ 30 کا ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ رجب کا مہینہ اشہر حرم والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا دے۔ تو عربی تاریخ کا اہتمام ہونا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں کہ 20 رمضان سے ہی فکر میں پڑ جائیں کہ عید کا چاند کب نظر آئے گا۔ ہر مہینے چاند کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ شریعت کے احکامات کا تعلق قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے، شمسی کیلنڈر کے ساتھ، اسی لیے حج دسمبر میں بھی آتا ہے، اپریل کے مہینے میں بھی آتا ہے، رمضان مارچ میں بھی آتا ہے، نومبر میں بھی آتا ہے۔ خیر، آئیے اس آیت کریمہ کی طرف، جس کی گزشتہ اتوار بھی تلاوت ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، سن لیجئے خبردار کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولیاء اللہ کون ہیں، کیا ہیں ان کے صفات، ان کے اوصاف اور ان سے متعلق کچھ چیزیں میں آج کی نشست میں رکھوں گا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع اولیاء ہے، اور یہ لفظ ولی جو ہے دوستی یا دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کا لفظ سرپرست، ذمہ دار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے بھی نام ہے۔ قرآن نے کہا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ جگہ جگہ قرآن میں ایسی اللہ کی صفات ملیں گی جس میں اللہ نے اپنے لیے ولی کا لفظ استعمال فرمایا۔ عربی زبان بڑی جامع زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، بعض مرتبہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں، ایک ہی لفظ کے کئی معنی بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہی معنی کو ادا کرنے کئی لفظ بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر تلوار جو ہوتی ہے، کم از کم اس کے 500 نام ہیں، شیر کے تقریباً 100 نام ہیں۔ نام کا مطلب اس کی صفات، اس حالت میں ہو تو اسے یہ کہا جائے گا، اس حالت میں ہو تو اسے یہ کہا جائے گا۔ تو عربی زبان کی وسعت ہے۔ خیر، اولیاء کے بارے میں اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ اولیاء اللہ کون ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آدمی کو ہمیشہ مستقبل کی فکر لگی رہتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولیاء اللہ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ ماضی کی کسی چیز کو لے کر غم زدہ رنج زدہ ہوں گے۔
یہ دو عظیم نعمتیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میدان محشر میں ملنے والی۔ اولیاء کون ہیں؟ ہمارے یہاں اولیاء کا تصور جو ہے الگ ہے، اس لیے ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ اللہ کا دوست کون ہے؟ قرآن ہی سے پوچھ لیجئے، قرآن ہی بتا رہا ہے۔ الذین آمنوا، اللہ کا ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسے ایمان لانا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایمان نہ لائے، کچھ بھی وہ کام اچھے کرتا رہے، وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اسے ایمان لانا ہوگا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان لانے کے بعد سمجھ جانا کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں، نہیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ اولیاء وہ ہے جو تقوی اختیار کیے ہوئے رہتے ہیں۔ تقوی کے معنی ہے اوامر اللہ، تمام اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور تمام اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والے کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ اور ولی کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے اگر وہ ان چیزوں کو اپنائے۔ امت مسلمہ میں تصور ہے کہ بھئی ولی بن نہیں سکتا ہر آدمی، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ برادران وطن میں ہے کہ بھئی وہ مذہب والا ہی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، وہ آدمی ہی وہ بن سکتا ہے، یہ آدمی یہ نہیں بن سکتا۔ اسلام میں تصور نہیں، کوئی بھی آدمی ولی بن سکتا ہے، یعنی اللہ کا مقرب اور قریبی آدمی بن سکتا ہے۔ اسے بننے کے لیے کچھ چیزوں کو اپنانا ہوگا، اور مختصر لفظوں میں دو باتیں ہیں کہ تمام اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور تمام اللہ کی منع کردہ چیزوں سے جو رک جائے گا وہ ولی ہے۔ اب ولی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ولی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ولی سے بھی بھول ہو سکتی ہے۔ یہ صرف حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی حضرات ہیں ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، پھر وہ معافی مانگ کر پھر پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ سے بھی بھول چوک ہوئی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس لیے اس کے بعد کا جو طبقہ ہے تابعین کا ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے، اور موجودہ زمانے میں بھی اللہ کے اولیاء اور اللہ کے ولی موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو شیطان نے کوئی آدمی جب نیک بننا چاہتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی تم کیسے ولی بن سکتے ہو؟ 40 سال تو تم نے نافرمانی میں گزار دی، 50 سال نافرمانی میں گزار دی، اور تم تو صبح شام جھوٹ بولتے ہو۔ ارے جھوٹ بولتے ہیں، توبہ کرو، آگے نہ بولنے کا عہد کرو تو ولی بن سکتے ہو۔ جب سوچو کہ 100 سال کا آدمی جس نے پوری زندگی کفر میں گزار دی، کلمہ پڑھنے کے بعد پورے پچھلے گناہوں سے معاف ہو سکتا ہے، تو اللہ کا ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو کیوں اس کا پچھلا ریکارڈ نہیں مٹ سکتا؟ یہ دھوکے ہیں۔ اور ہم نے سمجھا ہے کہ ولی وہ ہیں جو شادی نہیں کرتے، جو کھاتے پیتے نہیں ہیں، جو جنگلوں میں جا کر بس جاتے ہیں۔ بڑا یہ سب تصور دوسروں سے ہمارے پاس آیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے اپنے شہر چامراج نگر میں سلک کا کام بہت چلتا ہے، تو جب میں مدرسے میں داخل ہونے لگا، مدرسے میں جب آ گیا تو میرے کھیلنے کودنے کے ساتھیوں میں سے برادران وطن کے بھی بہت تھے، تو وہ اور ان کے گھر والے سب آ کر میرے والدین سے کہنے لگے آپ بچے کو کیوں اس لائن میں ڈال دے رہے؟ تو پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے اب اگر وہ اس لائن میں چلے گیا تو زندگی بھر شادی نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ بھی ہمارے یہاں نہیں، چونکہ ان کے یہاں مذہبی لوگوں کو یہ چیزوں کی اجازت نہیں ہے، عیسائیت میں مذہبی لوگوں کو یہ چیزوں کی اجازت نہیں ہے،
لیکن اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ایک پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ہوا جہاں پر ایک برادران وطن میں سے ایک آدمی غریبوں کی، ایک 50-60 غریبوں کی شادی کر رہا تھا اپنے خرچ سے. ایک آدمی برادران وطن کی، اپنے مذہب کے لوگوں کی شادی کر رہا. اس نے اس پروگرام میں ایک بڑے پنڈت کو بھی بلایا اور ایک چرچ کے فادر کو بھی بلایا تھا. اور اتفاقاً میں ان دنوں شہر گیا ہوا تھا تو مجھ سے کہا گیا کہ بھئی مسلمانوں کے عالموں کو بھی بلا رہے ہیں، ہمیں کنڑا صحیح بولنا نہیں آتا، تم کچھ بول لیتے ہو، تم چلے جاؤ. میں چلا گیا. اس مجلس، وہ اس اسٹیج پر بیٹھا رہا. اتفاقاً میرے قریب میں بازو ہی وہ چرچ کے پادری بیٹھے ہوئے تھے. ان سے بات چیت ہوئی. وہ بولے مجھے ہندی بھی آتی ہے، آپ ہندی میں بات کریں یا کنڑا میں کریں. میں نے کہا کہ یہ محفل کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے شادی کرا رہے ہیں اس کی. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے یہ جو کام آدمی کر رہا ہے یہ اچھا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اچھا ہے. میں نے کہا شادی کرنا اچھا ہے یا نہیں؟ کہا اچھا ہے. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ میں بھی یہی کہوں گا کہ شادی کرنا اور اس کام میں حصہ لینا بہت اچھا ہے. میں نے کہا آپ نے شادی کی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا فیوچر میں پلان ہے آپ کا؟ کہ نہیں. میں نے کہا کہ بھئی جو چیز اتنی اچھی ہے اسے خود آپ نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ہمارے مذہب میں اجازت نہیں. میں نے کہا جھوٹ کہتے ہیں، آپ کے مذہب میں کیوں اجازت نہیں؟ کہاں انجیل میں لکھا ہے کہ شادی نہ کی جائے، بیوی بچے نہ ہو، یہ اللہ کی نسل کو آگے چلانے کا ذریعہ نہ بنے؟ میں نے کہا یہ سب دھوکے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی بغیر اس طرح کے رہتا ہے تو وہ فطری زندگی نہیں جی رہا ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے، یا وہ کوئی غیر غلط راستے پر جائے گا اور یقیناً جائے گا. تو اولیاء جو ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں اگر تھوڑی سی محنت کر لیں. اور اولیاء کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لمبا چوڑا جبہ ہی پہنے رہے، لمبی پگڑی باندھے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کے سامنے سے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی معزز اور بڑے آدمی ہیں، یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. ایک اور صاحب گزرے، پراگندہ حال تھا، بوسیدہ لباس تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بہت معمولی درجے کے آدمی ہیں، یہ اگر کہیں رشتے کے لیے اپنا رشتہ بھیجیں شادی کے لیے تو رشتہ منظور نہ ہو، کسی کی سفارش کریں تو سفارش قبول نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں جو پراگندہ بال ہیں، بوسیدہ لباس ہے، معمولی حیثیت کے جو نظر آ رہے ہیں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ایسا ہے کسی چیز پر یہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پوری کر دے. قرآن نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کو ولی بننے کے لیے اس کی روح کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے، اور روح کی پاکیزگی کے لیے وہ تمام سائیڈ افیکٹ والی چیزیں جو روح کو برباد کرتی ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، جلن ہے، یہ تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. ان کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا، ان کے ہوتے ہوئے آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا. بہت سے لوگ اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تابعین میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ شہر کے 400-500 گھرانوں کا خرچ وہ چلاتے تھے، اور ان گھرانوں کو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے گھر کا جو خرچ ماہانہ راشن پہنچتا ہے وہ ان صاحب کے گھر سے پہنچتا ہے. اتنا اپنے آپ کو چھپاتے تھے. کیوں؟ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، کافی ہے، باقی دوسروں سے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو ریاکاری، حسد، کینہ، ان تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات ذکر کی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں. سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں،
چلنے میں ان کے تکبر نہیں ہے، چلنے میں اکڑاہٹ نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان سے کوئی غیر غلط جاہل بات کرتا ہے تو وہ سلامتی دیتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ اس کے بعد لمبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی۔ حاضرین اکرام، ہم سب کو اللہ کا دوست بننا۔ آج ہم ایک معمولی درجے کے آدمی کے دوست بننے اور اس کے قریب جانے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی نقالی کر رہے ہیں۔ آج کتنے ہمارے نوجوان یورپ کی نقالی میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ اگر پھٹے کپڑوں میں پھر رہے ہیں تو یہ بھی پھٹے کپڑوں میں پھر رہے ہیں۔ وہ صبح کو کتے کو ٹہلانے جا رہے ہیں تو یہ بھی کتوں کو ٹہلانے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے بال رکھ رہے ہیں تو یہ بھی اس طرح کے بال رکھ رہے ہیں۔ آپ کتنی بھی نقالی کر لیجئے، پتہ چلی جاتا ہے کہ آپ میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی کے جیسے بننے کے لیے اتنا کوشش کر رہا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ذہنی طور پر اس نے سوچ لیا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا۔ یہاں اللہ کے قریب جانا ہے تو اللہ نے کہا کہ تقوی کو اختیار کرو، اور تقوی یہ ہے کہ اوامر اللہ کی پابندی کرو اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جائیں۔ اور اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہوگا میدان محشر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ان کے اوپر فضل ہوگا، مہربانیاں ہوگی، اور ان کے لیے آسمانوں میں بڑے آرائشیں ہوں گی، جنت میں ان کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ لیکن اولیاء اعظام بننے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دھوکہ شیطان کا نکال دیجئے کہ آپ ولی نہیں بن سکتے، آپ بن سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں جو مہینوں تک نہائے ہی نہیں رہتے۔ بعض لوگ اتنے بال نہائے ہوئے مہینے گزر گئے، گلے میں لوہے کی سنکلیں ڈلی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ایک انگلی میں 2 4 انگوٹھیاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ بدن کے حصے میں کوئی اور چاندی کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سن لیجئے۔ یہ صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر آپ اسی وقت میں 2 3 4 5 نہیں پہن سکتے۔ لوہے کی، پتل کی، سونے کی سب حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پلاسٹک کی، یہاں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، وہاں بنی ہوئی ہیں، ایسی گندگی ہے۔ اور عزیزان گرامی، بعض مرتبہ ایک آدمی ایمان والا نہیں ہے، وہ بھی استدراجن اللہ اسے بھی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑے ولی ہیں، دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی صفت نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، 20 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال؟ 20 سال خدمت کی۔ 20 سال کے بعد کہنے لگے حضرت میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنے وطن۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی اتنے سال کے بعد وطن جانا چاہ رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات کچھ ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، بتانا ہوگا۔ تو اس نے کہا حضرت میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر آ کر آپ کی خدمت میں لگا رہا، 20 سال تک دن رات آپ کی خدمت کی، ایک کرامت بھی میں نے نہیں دیکھی آپ کی کہ کبھی آپ ہوا میں اڑ کر چلے گئے ہو، کبھی کچھ ایسا کام کر دیا۔ حضرت نے پوچھا یہ بتاؤ کہ 20 سال کی تم نے زندگی میں مجھے کبھی کوئی کام خلاف سنت کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ پانی بیٹھ کر پینا ہے میں نے کھڑے ہو کر پی لیا ہو، پانی 3 سانس میں پینا میں نے 1 سانس میں پی لیا ہو، مسجد سے باہر نکلتے وقت میں پہلے ڈاواں پو یعنی لیفٹ ہینڈ نکالنا ہے میں نے سیدھا نکال لیا ہو، چپل پہنتے ہوئے پہلے سیدھے پیر میں پہننا ہے میں نے کبھی الٹے پیر میں پہن لیا ہو۔ وہ خادم تھا، 20 سال اس نے لگاتار خدمت کی تھی، دن رات لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت کبھی میں نے فرائض تو چھوڑیے، نمازوں کو قضا کرنا تو چھوڑیے،
میں نے کبھی کوئی چیز آپ کو خلاف سنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 20 سال کی زندگی میں تم نے کسی کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس پابندی سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ اور کرامت کا ولی کے ساتھ کوئی لازم ملزوم کا رشتہ نہیں کہ جو بھی ولی ہوگا اس کے اندر کرامتیں ہوں گی، بلکہ بعض چیزیں مومن بھی نہیں ہے وہ بھی استدراجن اللہ ان کو بھی ڈھیل دیے ہوئے رہتے ہیں، وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ حضرت گنگوہی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت گنگوہی کے زمانے میں ایک پنڈت نے بڑی شہرت پائی تھی، وہ عجیب عجیب کرتب دکھاتا تھا۔ حضرت سے اس کی ملاقات کرا دی گئی۔ حضرت نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مثلا اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پورا پانی بنا لوں گا، ایک گڑھا کھودیے اس میں اتروں گا اور تھوڑی دیر میں اس گڑھے میں ختم، صرف پانی نظر آئے گا، صرف پانی ہی پانی رہے گا، یہ میری چیز ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر میرے میں تمہارے میں کوئی فرق نہیں، آپ بھی کر کے دکھا رہے ہیں، میں بھی کر کے دکھا رہا ہوں، تو میں جس مذہب کی طرف بلا رہا ہوں وہ صحیح ہے، چونکہ میں کر کے دکھا رہا ہوں، آپ کہیں گے تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، فرق کیا ہے ہم تمہیں بتاتے۔ اس سے کہا گیا کہ بھئی جب تم گڑھے میں اتر کے پورے اپنے آپ کو پانی میں تحلیل کر لو گے، اپنے ہی کسی آدمی سے کہہ دینا اس پانی میں ایک کپڑے کو ڈبو کر اٹھا کر رکھ لے۔ ایک گڑھا بنایا گا، اس میں وہ اترا استدراجن، یعنی کہ اسی ڈھیل اسے ملی تھی، اپنے آپ کو پورا پانی میں کنورٹ کر لیا۔ اسی کے آدمیوں نے ایک کپڑے کو اس پانی میں ڈبو کر ادھر رکھ لیا، پھر وہ انسان کی شکل میں آ گیا۔ حضرت نے بھی اپنے آپ کو اس پانی کی شکل میں تبدیل کر لیا، اور حضرت نے کہا کہ میں بھی جب پانی میں تبدیل ہو جاؤں ایک کپڑا ڈبو کر اٹھا کر رکھ لینا۔ کپڑا اٹھا کر رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے میں بتاتا ہوں۔ جب تم پانی بنے تھے تو تمہارے لوگوں نے جو کپڑا پانی میں ڈبو کر رکھا اسے سونگھ کر دیکھو، اور میں جب پانی میں تبدیل ہو گیا تھا تب بھی ایک کپڑے کو ڈبو کر رکھا گیا، اسے سونگھ کر دیکھو تمہیں فرق معلوم۔ یہ جب پانی ہوا تھا جو کپڑا ڈبو کر رکھا گیا تھا اس میں انتہائی بدبو تھی، اور یہ جب پانی میں کنورٹ ہوئے ڈبو کر رکھا گیا تو اس میں انتہائی خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت نے کہا کہ یہ ہے ایمان کی مہک، یہ ہے ایمان کی خوشبو۔ تو حاضرین اکرام اپنے ذہن سے یہ بات نکالیے کہ اللہ کے ولی ہم نہیں ہو سکتے، نہیں آپ کو ہونا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ولی بنو، اور ولی بننے کے نسخے بتا رہے ہیں، اس کے فائدے بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو انعامات ہیں اسے ذکر کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی ہمارا کلمہ پڑھنے والا ولی بن سکتا ہے، اور ایک دم نہیں بن جائے گا کہ بھئی ایک ہی دم بن جائے گا، نہیں، آہستہ آہستہ اسٹپ بائی اسٹپ۔ آج آپ 4 نمازیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، کل 5 پڑھیے، پھر اس کے بعد سنتوں کی طرف آئیے، نوافل کی طرف آئیے۔ آج آپ جھوٹ بولنے کی مثلاً بیماری میں مبتلا ہیں تو ایک دم جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلے گا، تھوڑا کم کیجئے۔ اسی طرح جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے آہستہ آہستہ نکلیے، کام ہو جائے گا۔ اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیجئے گا، اور ہر روز رات میں سونے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے معافی مانگیے، پکا ارادہ کیجئے کل یہ کام نہیں کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ کل پھر وہ گناہ ہو جائے، کوئی نقصان نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں، اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ،
اللہ کے باتوں میں، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جس مقام پہ ہوں یہاں ولی نہیں بن سکتا، میں جہاں ہوں اس میں نہیں بن سکتا، یہ بھی غلط تصور ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، ذہن میں نہیں ہے تو اس موضوع سے اس واقعے کا تعلق ہے، سن لیجئے۔ بادشاہ وقت، جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے اور ان کو کتنی سہولتیں رہتے ہیں۔ مشہور اللہ والے گزرے ہیں ہمارے ملک میں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کے ولی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، ان کے مریدین، ان کے خلفاء، ان کے محبین، متوسلین، چاہنے والوں کا بڑا مجمع دلی میں جمع ہو گیا۔ حضرت کی آخری وصیت پڑھ کر سنائی گئی، میری نماز جنازہ وہ ادا کرے گا جس کے اندر یہ 3 شرائط پائے جاتے ہوں۔ سب سے پہلے وہ آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے جس کی کوئی نماز جب سے وہ بالغ ہوا ہے قضا نہ ہوئی ہو، اور تکبیر اولیٰ جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ یہاں تو نمازوں کے نمازیں قضا ہیں، کوئی نماز اس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ فوت ہوئی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا ہو۔ تیسرے، اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ دلی میں حضرت کے لاکھوں چاہنے والے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کبار اولیاء، کبار علماء، مفتیان سب کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 3 شرطیں کسی کے اندر نہیں مل رہی ہیں۔ تہجد تو فرض نہیں ہے، کبھی آدمی پڑھ لیتا ہے، کبھی تھکا ہوا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ سب لوگ پریشان ہیں، اعلان ہو رہا ہے، حضرت کی آخری وصیت ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ سامنے چلے آئے۔ بہت دیر کے بعد اس وقت کے ملک کے بادشاہ وہ آئے، اور آ کر انہوں نے حضرت کے جنازے کو قریب سے دیکھا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ وہ بھی حضرت کے متعلق تھے، بادشاہ وقت۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے، یہ کیا راز آپ نے پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ جس چیز کو میں نے اب تک چھپایا تھا آپ نے زندگی میں تو چھپائے رکھا، جاتے جاتے یہ راز فاش کر گئے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اس بادشاہ وقت نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کیسا بادشاہ ہوگا جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ یہاں معمولی کسی کو کچھ مل جائے، تہجد تو چھوڑیے، پھر اسے عیدین اور جمعہ میں بھی فرصت نہیں ملتی۔ جو کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھا، جس کی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے یہ بات ہمیں بتائی، جو زندگی گزر چکی ہے اس پر زیادہ غور و خوض کر کے آنے والے مستقبل کو تباہ مت کرو۔ آج بہت سے لوگ شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، شہروں کی زندگیوں میں رہنے والے بہت سے نوجوان اور دوسرے حضرات جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں اور سہولتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اتنا زیادہ کھوت کریت کرتے کرتے ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ اسی لیے شہروں کے اندر خودکشیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ قرآن نے کہا کہ بھئی کوئی چیز ہو گئی، توبہ کرو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ نے معاف کر دیا، آگے جو ہے بڑھتے چلے جاؤ۔ گزری ہوئی چیزوں کو کھود کرو گے تو زخم بڑھ جائے گا۔
لہم البشرا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں خوشخبری ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کہ اللہ نے یہ بات یہاں کہی ہو پھر بعد میں جا کر کہہ دے کہ نہیں بھی وہ ہم نے ایسے ہی اعلان کر دیا تھا، وہ ہم نے ایسے ہی خوشی میں اعلان کر دیا تھا، اب وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے الیکشن کے موقع پر بہت سارے وعدے کر دیے جاتے ہیں، اتنے وعدے کر دیے جاتے ہیں کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ہارون رشید کے پاس ایک شاعر آیا، آ کر اس نے بڑا شاندار قصیدہ پڑھا جس میں بادشاہ کی بڑی تعریف تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو آدھی فلاں جگہ جو ہے آدھا گاؤں دے دیا جائے۔ شاعر بہت خوش ہو گیا، ارے رے 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 کام تو بن گیا، آدھا گاؤں میرے نام مل گیا، خوش ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، چلا گیا، پھر صبح آیا، آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، کل آپ نے وہ جو اعلان کیا تھا آدھا گاؤں دینے کا، وہ میرے نام لکھ دیجئے اور مجھے وہ دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا عجیب پاگل آدمی ہو، تم نے رات ہمیں زبان سے خوش کیا تھا، ہم نے بھی زبان سے تمہیں خوش کر دیا، رات کی بات صبح تک ہمیں یاد نہیں رہتی، جاؤ۔ تم نے کیا کیا تھا؟ ہماری تعریف کی تھی زبان سے، ہمیں خوش کیا، ہم نے بھی خوش کر دیا کہ بھی آدھا گاؤں دے دو۔ اس کہنے کی وجہ سے رات بھر تمہارا کیا عالم رہا، رات بھر کہاں نیند آئی ہوگی، بھئی آدھا گاؤں کا مالک بن گیا۔ کہا تم نے زبان سے خوش کیا، ہم نے زبان سے خوش کیا، اور جو باتیں ہم رات میں کہتے ہیں دربار میں ایسے موقعوں پر، اس کا کوئی صبح تک یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، چلے جاؤ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں، جو اللہ نے وعدہ کر دیا اسے پورا کر کے رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے کی آیت سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کس طرح تسلی دے رہے ہیں، قربان جائیے، اس طرح کی آیتیں قرآن میں بھری پڑی ہیں، دلاسا دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے ان بےہودہ لوگوں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو۔ حضور کے بارے میں کہتے تھے رنج تو ہوتا ہے، اور قریبی لوگ کہیں تو اور رنج ہوتا ہے، ایک غیر کہے تو کوئی بات نہیں۔ مکے کے خاندان کے لوگ حضور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، غم تو ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے میرے حبیب رنجیدہ مت ہو، غمزدہ مت ہو۔ کیوں؟ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک تمام تر اقتدار اور عزت یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وہ اللہ تمہیں تسلی دے رہا ہے، کیا؟ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن رہا ہے جو کچھ بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ جانتے بھی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ملے گا۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک ہے، ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے بند کر دیا، آج بھی مستقل یورپ اور دوسری جگہ پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں چیزیں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا میں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اس طرح کی بات، حضور کے شان میں گستاخی کرنے کی بات ہم تک آئے، فوراً دبا دیں، آگے نہ بڑھائیں۔ لیکن ہمارے لوگوں کی عجیب حماقتی ہے کہ اس چیز کو اور بڑھاتے ہیں، وہ چاہتے یہی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کے زمانے میں کتنے کفار حضور کی شان میں گستاخی کرتے تھے، انہوں نے کبھی بات ایک دوسرے کو سنا کر آگے نہیں بڑھائی، اس لیے ہمارے پاس نہیں معلوم وہ کیا بکواس کرتے تھے۔ لیکن آج سوشل میڈیا میں ایک بےہودہ آدمی نے کچھ بات کہی، ہمارے لوگ بغیر عقل و شعور کے آئے ہوئے ہزار آدمیوں کو بات پہنچاتے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو پھیلایا جائے، وہ پاپولر ہو، مشہور ہو، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جائیں۔
آپ کو بتائیے، آپ کے کسی قریبی آدمی کے بارے میں کسی آدمی نے بیہودہ بات کہی تو کیا آپ پورے محلے میں بولتے پھریں گے یا بلکہ منہ بند کر کے رہ جائیں گے؟ دوستو، موجودہ زمانے میں بہت سے کام غیر نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم نے استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہے، محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضے میں کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ بعض لوگوں کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں ایک صاحب آتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے، لیکن لباس وغیرہ سے لگتے بڑے آدمی ہیں، کبھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بھی کبھی کوئی مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیجئے، سب لوگ پوچھتے ہیں، آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کل پوچھوں گا۔ اب دوسرے دن بیان مجلس ہونے کے بعد روزوں کے مسئلے پر بات چل رہی تھی، تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضرت نے کہا پوچھیے۔ انہوں نے کہا، وہ صاحب نے، کہ حضرت آپ نے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تب سحری کرنا چاہیے، اگر کسی دن سورج ڈوبے ہی نہیں تو ہم کب افطار کریں گے؟ حضرت نے کہا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر۔ سوال کیا ایسا بیہودہ سوال کہ سورج ڈوبے ہی نہیں، پھر کیوں نہیں ڈوبتا؟ پچھلے 50,000 سال سے تو ڈوب رہا ہے۔ جب نہیں ڈوبنا ہوگا تو نکلے گا اس دن مغرب سے نکلے گا، جہاں سے ڈوبا ہوگا وہاں سے نکلے گا۔ اگر سورج مشرق سے نکلا ہے تو مغرب میں ڈوبے گا، اور جس دن نہیں ڈوبنا ہوگا اس دن نکلے گا ہی مغرب سے۔ اور میرے ایک استاد ایک مثال دیا کرتے تھے ایک ساس اور بہو کی، کہ ایک ساس اپنی بہو سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن بہو تھی کہ کبھی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ساس کی ارمان تھی کہ بہو کچھ بولے۔ اس نے کہا کہ تم بھی کچھ پوچھ لو، مجھ سے بات کر لو۔ بہت زمانے کے بعد اس کی بہو نے ساس سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی۔ خوش ہو گئی ساس کے میرے سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ کہا کیا بات؟ تو بہو نے کہا کہ اماں جان مجھے یہ بتائیے، آپ کے بیٹے میرے جو شوہر ہیں، اگر یہ مر جائیں تو میری آپ دوبارہ شادی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ساس نے کہا کہ تیرا خاموش رہنا ہی بہتر، بات نہیں کیا، اور جب کی تو یہ بے ڈھنگی بات۔ تو اسی طرح بعض لوگ ان کا سوتے رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ جب جاگتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو سب کو پھیلا دیتے ہیں۔ پہلے پیپر میں بانٹتے تھے، یاد ہوگا آپ کو پرانے زمانے میں، کہ یہ پیپر 100 زیراکس کرا کے بانٹ دو تو اتنا کام ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا۔ اب وہ پیپروں کا چلے گیا، اب 100 گروپ میں ڈالنے کا چل رہا ہے، 150 گروپ میں ڈالنے کا چل رہا ہے، اور اس پر بات کرنے کا چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی غمزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام تر اقتدار، عزت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے دینا چاہے اس سے کون چھین سکتا؟ وہ سمیع العلیم، وہ سن بھی رہا ہے، کون کیا کیا کہہ رہے ہیں سن رہا ہے اللہ، اس لیے غمزدہ نہ ہو، العلیم، اور اللہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے اوامر پر اور چل کر اس کے نواہی سے بچ کر اولیاء اکرام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔